فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے در پہ آتا ہے اس کے دل میں خوف آ جائے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ کیسے؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ، ایک نوجوانی کے عالم میں مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھتا، چند دن وہ مسجد نبی میں نہیں جاتا، آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے عرض کی امیر المومنین یوں لگتا اس کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ فرمایا پھر چلو اس کے گھر میں چلتے ہیں تعزیت کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو اس کے گھر میں چلیں تعزیت کے لیے۔ صحابہ اکرام ساتھ ہیں، اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کا باپ بیٹھا ہوا سوال کرتے ہیں حضرت عمر فاروق تیرے بیٹے کی موت کیسے ہوئی؟ جس طرح آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے انتقال ہوا، کیسے موت آئی، کیا ہوا، کیا بیمار ہوئے یا حادثہ ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین کیا بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک فحشہ عورت رہتی ہے جو ہر روز میرے بیٹے کو اپنے دامن میں ورگلانا چاہتی تھی، میرا بیٹا ہر روز بچ جایا کرتا تھا۔ امیر المومنین آج بیٹا جب دیر تک گھر نہ آیا میں تلاش کے لیے نکلا، آج بھی کتنے باپ موجود ہیں جن کے بچے ساری رات باہر رہتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا بیٹا ساری رات باہر رہے ہو، کیا گل کھلا کر آئے ہو، کدھر رہ کر آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ اللہ کی قسم بیٹے بھی اتنے نافرمان ہو گئے، تعلیم اتنی ہو گئی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، باپ پناہ مانگتا ہے بات کرنے سے ڈرتا ہے، ماں ڈرتی ہے بات نہیں کرتے، کیوں بیٹا اتنا خناس ہو چکا؟ کہتا میں گریجویشن کر رہا ہوں، میں یونیورسٹی پڑھتا ہوں، پر ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اتنا بدتمیز ہو چکا، آگے سے بدتمیزی کرے گا، گھر کے اندر تماشا بن جائے گا۔ یہ تعلیم کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ بندہ نافرمان ہو جائے، بندہ خناس ہو جائے کہ ماں باپ بھی ڈرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تعلیم کا تو یہ مطلب ہے اور سیرت رسول یہ ہے۔ آج سن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے بعد بیٹھے ہیں، ایک دور سے بڑھیا خاتون آتی نظر آئے، میرے کریم آقا اٹھے، آگے گئے، اس خاتون کا استقبال کیا، ساتھ لائے، مزمل کی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی اور بڑھیا خاتون کو اوپر بٹھا دیا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ باتیں کرتے رہا ہے۔ جب بڑھیا جانے لگے آپ نے انعام بھی دیے، آپ نے تحفے تحائف بھی دیے۔ جب وہ بڑھیا خاتون جا رہی ہے محمد کریم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کسی نے کہا صحابہ سے یہ کون ہے اتنی مقدر کی دھنی کہ محمد کریم بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہ بولنا یہ حضور کی رضائی ماں ہے، جو محمد کریم اپنی رضائی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں، مجھے اور تجھے اپنی سکی ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے، باپ کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، نہ باپ کا کردار وہ ہے نہ ماں کا وہ کردار ہے، اولاد کا کردار کیسے آ جائے گا؟ اس لیے کہا گیا باپ رول ماڈل ہے بچوں کے لیے، ماں رول ماڈل ہے اپنی بچیوں کے لیے۔ اگر ماں پاکیزہ رول ادا کرے گی اللہ کی قسم بچیوں کو تربیت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر باپ کا کردار اور سیرت اچھی ہوگی بچوں کو تربیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر دوسرا آپشن آ جائے گا کہ غذا کا معاملہ آ جاتا، غذا حلال کی ہوگی، بچے نیک اور نیک سیرت رہیں گے، بچیاں پاکیزہ رہیں گے۔ معرض کر رہا ہوں، اس نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا گلی کے اندر بے ہوش پایا، ہم بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر گھر لائے۔ امیر المومنین میرا بیٹا روتا جا رہا، ایک ہی بات کرتا یا اللہ ساری زندگی گزر گئی تیری نافرمانی نہیں کی، آج میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا۔ امیر المومنین میرا بیٹا زاروں کے تار روتا جا رہا، میں نے بیٹے سے اصرار کیا، جب اصرار کیا میرے بیٹے نے عرض کیا ابا حضور آج فاحشہ عورت نے مجھے ورگلا کر خلوت قدے میں لے گئے، مجھ سے بے حیائی کرنا چاہتے تھے، ساتھ والے گھر سے قرآن کی صدا آئی، آج معاملہ کیا ہے، مسئلہ اور عالمیہ امت مسلمہ کا کیا ہے؟ ہم
ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہر جگہ مقابلہ گناہ میں کرنا ہے، نیکی کے اندر نہیں کرنا، شرافت کے اندر نہیں کرنا۔ مقابلہ جہاں کریں گے بدماشی میں کریں گے، گناہ میں کریں گے، عیاشی میں مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کا یہ طرز زندگی نہیں ہے۔ صحابہ اگر دیکھتے یہ 5 نمازیں پڑھتا، صحابی کہتا میں 6 تہجد کی بھی پڑھوں گا۔ وہ دیکھتا اگر یہ 6 نمازیں پڑھتا، وہ کہتا میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر سے قرآن کی صدا تو آتی نہیں ہے، گانے کی میوزک ہی آتی ہے، ساتھ والا گھر یہ نہیں کرے گا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، جوان بچیاں ہیں اس کے گھر میں، جوان بچے ہیں اس کے گھر میں، اس کے اندر یہ ڈانس گانا چل رہا ہے، مولا ہدایت دے دے، اس کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ بلکہ ہمارا دامن اٹھے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ اس کو غرق کر دے، اس کو برباد کر دے، بد دعاؤں میں اتر آئیں گے۔ لیکن اگر نہیں تو ہم سامنے کیا کریں گے؟ میرے گھر میں بھی دبئی کا سسٹم بڑا، میرے سسٹم کے اندر تو اس سے بھی زیادہ آواز آتی ہے، وہ مقابلے پہ اتر آئے گا، وہ گانے لگا کر مقابلہ کرے گا، وہ میوزک لگا کر مقابلہ کرے گا۔ لیکن دوستو یہ صحابہ کی زندگیاں نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کی زندگیاں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آج ہمارے اندر موجود آ گیا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، گناہ پہ مقابلہ کرنا ہے، نیکی پہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اچھے بن کر سامنے آئیں، ہم اچھا بن کر اسے دکھائیں، ہم نمازی بن کر دکھائیں، ہم نیک سیرت بن کر دکھائیں، ہم لوگوں کی مدد کر کے دکھائیں۔ مقابلہ گناہ پہ کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہتا امیر المومنین میں کیا بتاؤں، ساتھ والے گھر سے قرآن کی صدا ہے۔ صدا کیا؟ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کیا فرمایا؟ اگر بندہ شیطان کے چنگل میں بھی آ جائے اس کے دل میں اس کا خوف آ جاتا ہے۔ لوگ ظالم ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو خوف نہیں آتا، بندہ اس کا ہو وہ شیطان کے چنگل میں بھی آ جائے اس کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ امیر المومنین کیا بتاؤں، میرا بیٹا کہتا ابا جان جب وہ خلوت قدم میں لے گئی قرآن کی صدا میرے کانوں کے آگے ساتھ ٹکرائے، ابا جان پھر مجھے میری چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ امیر المومنین ہم بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لائے، میرا بچہ اسی زاروں کے تار روتا روتا مر گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر تیرے بیٹے کی موت اس طرح آئی ہے تو پھر چل اس کی قبر پہ لے چل۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حوالہ نوٹ کرو، تفسیر تبیان القرآن، لکھن والے مفتی غلام رسول شہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جلد 2، فرماندے نے حضرت عمر نے فرمایا چلو پھر جے تواڈے پتر دی موت انج آئیے تے پھر اودی قبر تے لے چلو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ پتہ چلا کہ پیار والوں کی قبروں پہ جانا حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، جا کر مخاطب کر رہے ہیں، کس کو؟ قبر کو مخاطب کر رہے ہیں، توجہ رکھنی ہے، مخاطب کر رہے ہیں اس نوجوان کی قبر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اے لڑکے سن، جس طرح تیرا باپ بتا رہا اگر اسی طرح تیری موت آئی ہے تو پھر سن، میرے رب نے سورہ رحمان کے اندر وعدہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ میرا رب تمہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سن بھائی نوجوان، جس طرح تیرے باپ نے تیری موت دسی ہے، توجہ جملے بڑے قیمتی ہیں، اگر اسی طرح تیری موت آئی ہے تو پھر میرا رب تین 2 جنتاں دے گا۔ تفسیر تبیان القرآن جلد 2 لکھ دینے قبر چو آواز آئی ہے نعم یا امیر المومنین قد وہبتنی جنتان، امیر المومنین تسی میں 2 جنتاں دی خوشخبری سنا رہے ہو، میرے رب نے تے میں 2 جنتاں دے بھی چھڑیاں نے۔